یہ جو گھر تک بھی نہیں جانے دیتے اور وہیں سے کہتے ہیں چلو چلو چلو، پیسے بھی نہیں لینے دیتے، یہ سارے کا سارا طریقہ غلط ہے۔ اب یہاں بتایا گیا ہے کہ محدود مدت میں، وہ 3 دن ہیں جی، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، اس میں منا میں جو ہے وہ قیام کیا جاتا ہے۔ جب منا میں قیام کیا جاتا ہے تو جمرات کا مسئلہ بھی آتا ہے، یعنی وہ کنکریاں جو شیطان کو مارتے ہیں، وہ زیادہ 7 کنکریاں ہوتی ہیں اور وہ دائرے بھی لگے ہوئے ہیں، شیطان کے نشان بھی ایک قسم کا بنا ہوا ہے، وہاں ماریں یا وہ ارد گرد کنکریاں لگ جائیں تو اس کی وہ پوری ہو جائیں گی۔ یہ 3 دن کا عمل ہے اور یہ واجب عمل ہے، لیکن اگر 2 دن کے بعد وہ وہاں سے چل پڑتا ہے تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں شریعت میں تھوڑی سی گنجائش ہے، نرمی ہے، اجازت ہے۔ لیکن پچھلے دور کے جو تھے وہ اس پر بڑے سختی سے عمل درآمد کرتے تھے اور آپس میں لڑتے پھرتے تھے، وہاں لڑائی جھگڑا یہ وہ سب کچھ غلط ہے۔ اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں، گنتی کے دن کتنے ہیں جی؟ 3۔ اللہ کو یاد کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اور اللہ نے آپ پر، ہم پر مہربانی کی ہے کہ اپنے گھر میں بلایا ہے، تو اس لیے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ عام طور پر انسان کی فطرت میں ہے کہ اس نے 4 نمازیں پڑھی تو اس نے کہا میں اب نیک بن گیا، 2-4 روزے رکھے تو کہا واہ واہ جی واہ، مجھ سے تو بڑا کوئی نیک نہیں ہے، یا اس نے صدقہ خیرات کر دیا تو کہا نیک نہیں ہے۔ وہ شیطان بھی تو انسان کے اندر ہے نا، تو جب وہ حج کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اب میرے گناہ تو دھل گئے، ختم ہو گئے۔ اور یہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی خلوص سے حج کرتا ہے تو وہ اس طرح ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو، یعنی گناہ اس کے دھل گئے، گناہ ختم ہو گئے۔ تو پھر خیال آتا ہے دماغ میں، یہ وسوسہ آتا ہے کہ اب میں نیک ہو گیا۔ تو یہاں بتایا گیا کہ جلدی نہ کرو، 2 دن میں چل دو، اللہ کو یاد کرو، اگر 2 دن کے بعد آپ چلے گئے تو پھر کوئی گناہ نہیں، اور اگر پورے ہی 3 دن گزارے منا میں تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس کے بعد باقی عمل ہوتا ہے، وہ حجامت اسطرہ وغیرہ پھرنا پڑتا ہے، باقی معاملات جو ہیں طواف زیارت کا وہ بھی ان 3 دنوں میں سارے معاملات کرنے پڑتے ہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرے۔ بس یہ ایک لفظ بڑا عجیب ہے قرآن کا، واتقوا اللہ۔ سب سے بڑی قوت اور طاقت تو اللہ کی ہے، وہ اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، ڈرتے رہو، یعنی حج کرنے کے بعد بھی جو لوگ آتے ہیں اور پھر غلط کام شروع کر دیتے ہیں تو یہ تنبیہ دی گئی کہ آپ یقیناً حج پر گئے ہیں، اللہ ہی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اب حج کرنے کے بعد آ کر اللہ سے ڈرتے رہو، غلط کام نہیں کرنا۔ اب یہ ذرا دیکھو کتنا اچھا عمل ہے، لیکن ہمارے ہاں اب یہ ہے کہ جو حاجی آتا ہے وہ اتنا، اکثر حاجی، نیک لوگ بھی ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا، اکثر حاجی جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ کے چکر میں پڑ گئے، بالکل بے ایمان ہو جاتے ہیں حج کرنے کے بعد، لوگوں کو جو دینا ہوتا ہے دیتے نہیں ہیں، چاہے وہ ادھار لے کر جائیں، یا 2 نمبری کرتے ہیں۔ لوگ اعتبار کرتے ہیں بھی اللہ کا گھر، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت اسے نصیب ہوئی ہے، تو اب یہ، تو بعض لوگ تو بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں، بالکل نیک ہو جاتے ہیں، واقعی نیک ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو دیکھنے میں آیا ہے وہ الٹ ہو جاتے ہیں، لوٹ کھسوٹ بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، چکر بھی چلاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، زمینوں پر قبضہ بھی کرتے ہیں، مسجدوں میں جا کر پتہ چلے بھی حاجی کہلاتے ہیں، آپ تو یہ ہے جی حاجی بھی نہیں، الحاج، یہ حاجی کہلانا غرور کی نیت سے، یہ سب کا سب غلط ہے۔
کوئی نمازی کہلاتا پھرے، یہ طریقے غلط ہے۔ اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے تو تم مٹ جاؤ، اپنے آپ کو مٹا دو، کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نے جناب یہ بس نیکی جو کی ہے تو پتہ ہی نہ چلے۔ تو نیکی کے دو درجے بتائے گئے ہیں، ایک نیکی ہے جو ظاہری ہے، ایک نیکی جو ہے خفیہ ہے۔ ظاہری نیکی جو ہے آپ نماز پڑھتے ہیں، سب کو نظر آتا ہے، تلاوت کرتے ہیں، سب کو نظر آتا ہے، یہ بھی نیکی ہے، اور روزہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن وہ اس بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، باقیوں کو تو پتہ نہیں ہے اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، تو وہ اللہ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے۔ نیکی ہیں تو کچھ نیکی اسی طریقے سے، کوئی نیکی ہے بھی دو، اللہ کے گھر میں دو، کسی غریب فقیر کو دو، دوسرا دیکھے تو وہ خود بخود دے، یار بیچارہ کوئی ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ اچھی بات ہے۔ اور ایک ہے کہ خفیہ اکاؤنٹ آپ کھولیں نیکی کا۔ نیکی تو آپ کر رہے ہیں، چھپ چھپ کے کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے، بس اللہ کو پتہ ہے۔ اب ان نیکیوں میں کیا چیزیں آتی ہیں جی؟ ایک، ان نیکیوں میں دوسرے بہن بھائیوں سے چھپ چھپا کر بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا، تسبیح پڑھنا، یعنی آدمی علیحدہ بیٹھ کے، دکھاوے والی نہیں، علیحدہ بیٹھ کے اللہ کے تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بیٹھا ہے، لیکن اللہ سے لو لگائے ہوئے ہے، بس اللہ ہی جانتا ہے، یا پھر بندہ وہی جانتا ہے جس کا کنیکشن ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن ایک نیکی اور بھی ہے، یہ ساری نیکیاں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی غریب کی، کسی یتیم کی، کسی مسکین کی خدمت کرنا۔ ہم نیک بڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہوا ہے کہ اگر ہمارے قریب بہن ہے اور اس کی اولاد ہے، بھانجے ہیں، بھانجیاں ہیں، یا بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، یا کوئی اور قریبی رشتہ دار ہے، اور ان کی حالت خراب ہے، معاشی طور پر وہ پریشان ہے، تو بیچارے کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو خفیہ طور پر بھانجوں کی، بھتیجوں کی، یا ایسے قریبی رشتہ داروں کی خدمت کرنا کہ جن سے ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور دکھاوا بھی نہ ہو، لوگوں کو بتاتا نہ پھرے میں نے اس کی خدمت کی ہے، نیکی کی، اور وہ چپ کر کے خدمت کرتا رہے، کہ تاکہ ان کی روزی روٹی میں جو تکلیف ہے، یا ان کے گھر کا سربراہ موجود نہیں ہے، دنیا سے چلا گیا، تو یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور وہ شفقت کا ہاتھ، مہربانی کا ہاتھ ان کے سروں پر رکھتا رہے۔ یہ نیکی جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ساری نیکیاں اپنی اپنی جگہ برحق، کسی کا انکار نہیں ہے، یعنی سادہ لفظوں میں وہ بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے جو اپنے مسلمان بھائی اور اللہ کے دوسرے بندے کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے پاس روٹی نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے، اور عزت سے وہ اس کو کسی ذریعے سے روٹی پہنچا دیتا۔ مسلمان تو ہم ہیں، یقیناً ہیں۔ آج عالم یہ ہے کہ پیسے والا جو ہے وہ دوسرے غریب آدمی کو روٹی کھا بھی رہا ہو تو صلح بھی نہیں کرتا، جبکہ آج بھی غریب مسلمان کھانا کھا رہا ہو تو دوسرا کوئی آ جائے تو وہ صلح کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں پر میں تو اس کا بندہ بنوں گا جو خدا کے بندوں کا بندہ بنے گا، وہ یہی ہے نا۔ اس بات میں فرمایا ما سلککم فی سقر، بتاؤ جہنمیوں، بتاؤ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا ہے؟
تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم جو دوسرا کسی غریب یتیم مسکین کی مدد کرتا تھا ہم اس کا مذاق اڑاتے تھے، بڑا آیا جی سخی، بڑا آیا جی نیک۔ اور آج بھی کچھ علاقوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیچارے ذمہ دار بھی ہیں، سب کچھ ہے، کھانا چلتا ہے، مسافروں کو، غریبوں کو، یتیموں کو کھانا دیتے ہیں۔ اور میری بات یاد رکھنا کہ سب سے بڑی بات ہے ہی کھانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک 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 انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ آقا کا فرمان، بھوک تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے۔